السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل مختلف۔ میاں نواز شریف کا سارا مان جو ہے وہ حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے توڑ کے رکھ دیا ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کو فوری طور پہ ان کے پاس بھیجا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جناب پاکستان میں اب فری لانس سیاست نہیں ہو سکتی، سیاست وہی ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک اسکرپٹڈ پالیٹکس کے لیے میاں صاحب کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اسکرپٹڈ پالیٹکس کیا ہے؟ وہ پالیٹکس یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب پہ جتنے مرضی الزامات لگائیں، آپ 9 مئی کو جتنا مرضی اسکینڈلائز کریں، اچھالیں، اس کے اوپر پالیٹکس کریں، اس کو اسپن کریں، جیسے مرضی کھیلیں اس کے ساتھ۔ آپ پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے الزامات لگانا چاہتے ہیں، جتنے ماضی میں لگائے ان کو دہرا سکتے ہیں، نئے الزامات لگا سکتے ہیں۔ آپ جنرلائز قسم کے پاکستان کے سسٹم کے اوپر ایک کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے مسلح افواج کے جو پرانے سپہ سالار ہیں یا ان کے جو سرونگ پرانے جرنیل ہیں، ان کو قطعاً زیر بحث نہیں لا سکتے۔ یہ ہے ایک اسکرپٹڈ کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا انوائرنمنٹ، جس کے لیے میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں تو آئیں، اپنے مقدمات کا جس طرح سے سامنا کرنا کریں اور سیاست اپنی کھل کے کریں۔ آپ پنجاب میں پوری کیمپین چلائیں اور پنجاب کا الیکشن جیتیں، وزیر اعظم بنے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن بس آپ نے یہ 2-3-4 کام نہیں کرنے۔ ہاں، ججوں پہ اگر تنقید کرنی ہے تو وہ آپ کرتے رہے، لیکن ججوں کو جنہوں نے فیصلوں پہ مجبور کیا ان کا اگر آپ نے ذکر کیا تو دین آپ کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اب میاں نواز شریف جیسا آدمی جس نے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، جس نے مختلف ادوار میں مختلف آرمی چیفز کو ڈیل کیا ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اونچ نیچ دیکھی ہو جس شخص نے، اور جس شخص نے کم از کم 2 یا 3 نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہوں، اس کو اگر کہا جائے کہ نہیں آپ کھل کے نہیں کھیل سکتے، آپ اس پنجرے میں قید ہیں، اور اس پنجرے کی قید کے مطابق، اس اسکرپٹ کے مطابق، ان حدود کے مطابق اگر آپ سیاست کر سکتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، نہیں تو آپ کا چھوٹا بھائی تو پہلے کر رہا ہے، اس کو پھر کنٹینیو کروا لیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی جو پاور بروکرز ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ اب اقتدار جو ہے آپ کو مل سکتا ہے، آپ کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سرٹن یہ والی جو شرائط ہیں ان کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک سلائٹلی انہوں نے میاں صاحب کو یہ گوش گزار کی تھی باتیں ساری کہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کی، ان کو مت دہرائیں، کیونکہ جنرل عاصم منیر بھی ایک فکس میں ہے۔ پاکستان کی انوائرنمنٹ ایسی ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ، بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کنٹرول ہوتے ہیں کور کمانڈر میٹنگ سے، اور کور کمانڈر میٹنگ میں بہت سارے لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کے ویل وشر ہیں، جو جنرل فیض کے ویل وشر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کم از کم انسٹیٹیوشن کے اوپر انگلی نہ اٹھے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جس نے سارے ملک کی اکانومی تباہ کر دی، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا، سیاسی جماعتوں کا بیڑا غرق کر دیا، یہ جو نیریٹو ہے، جو نیریٹو محترمہ بے نظیر بھٹو پیش کرتی تھی، جیسے وہ کہتی تھی کہ ایم آئی نے میری گورنمنٹ ختم کی ہے، جیسے وہ مختلف جرنیلوں کا نام لیتی تھی، اسی طرح پھر میاں صاحب نے ان لوگوں کے نام لینے شروع کیے۔ اب اس سٹیج پہ میاں صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ فری لانس پالیٹکس نہیں کر سکتے، آپ کو ایک کانٹریکٹ کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام دے کر لندن بھیجا گیا۔ اب میاں صاحب اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، وہ آ کر
کن ٹرمز پہ پالیٹکس کرتے ہیں یہ میاں صاحب کی مرضی ہے. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو بھی جب جنرل مشرف کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان آئی تھی تو انہوں نے جو جنرل مشرف جس طرح کی پالیٹکس چاہ رہے تھے محترمہ بینظیر بھٹو سے, انہوں نے وہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اسی لیے جنرل مشرف نے بعد میں محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے, اور ان میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ کی جو شہادت ہوئی تھی راولپنڈی میں, اس میں بھی جنرل مشرف کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ تھی. تو میاں صاحب آتے ہیں, میاں صاحب اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کام نہیں کرتے جو ان کو بتائی گئی ہیں ان کے چھوٹے بھائی کے ذریعے, تو پھر میاں صاحب کے لیے کئی مشکلات پیدا ہوں گی. مثلا سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ یہ جو نیب کے پرانے کیسز ہیں وہ دوبارہ ایک ٹرک لوڈ کر کے نیب سے بندیال صاحب کے فیصلے کے بعد وہ آج ان لوڈ کیا گیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد میں. اس میں پیپلز پارٹی کے سارے لوگ ہیں, اس میں مسلم لیگ نون کے بھی سارے لوگ ہیں. تو ایک طرح سے عام ٹوسٹنگ کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندیال صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا نیب ترامیم کو ختم کرنے کا, یہ بھی کوئی ان کا فرمائشی پروگرام تھا, اور وہ جاتے ہوئے ایک موقع دے کے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ آگے میکنگ شیپنگ میں نیب کو استعمال کرنا چاہتی یا ان مقدمات کو استعمال کرنا چاہتی تو اس کے لیے ایک موقع ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی یہی کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو کو روکنے کے لیے, اور آصف زرداری صاحب کو کہا گیا ہے کہ جو بندوبست آپ کے ساتھ طے ہے کہ ایک صوبے کی حد تک رہنا وہاں تک رہیں, اس سے آگے نہ آئیں. اور بلاول بھٹو یہ جو بیانات دے رہے ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بڑی سخت ناراض ہے. وہ اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے مختلف لوگوں کے ذریعے بلاول بھٹو پہ بہت زیادہ ذاتی حملے کروا رہی. اس کے ساتھ ہی ساتھ خود جو آصف زرداری صاحب نے کہیں ایفرٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کریں, اس کے اوپر بھی لیش بیک آ رہا ہے. تو سیاسی جماعتوں کو روکا جا رہا ہے, ایک خاص دائرے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں تک رہ کے کام کریں. اب سیاسی جماعتوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس دائرے کو توڑ کے آگے بڑھتی ہیں. اگر وہ اس دائرے کو توڑیں گی تو کیا وہ کام کر سکیں گی یا نہیں. اور پھر یہ سارا کچھ انفارچونیٹلی یہ ساری پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان کی اکانومی ایٹ سٹیک ہے, جب پاکستان کو ایک بہت بڑے اکنامک سٹیبلٹی کی اور اکنامک انجیکشن کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہتر ہو سکے, جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, جس طرح سے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں, جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اپنے دوست ملکوں سے امداد کا طالب ہے. تو اگر پاکستان کے اندر ہی ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, ایک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پہلے ہی لیڈر کو جیل میں بھیج کے اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اسکرپٹ کے مطابق چلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی حافظ صاحب کا ایک ایمبیشیس پلان ہے, اور اس کو وہ کامیاب کیسے کریں گے اس میں بھی مجھے کافی دقت پیش نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں, کہ حافظ صاحب کے لیے بھی دشواریاں پیدا ہوں گی. وہ اپنے کور کمانڈرز کو خوش رکھیں گے یا پاکستان کو ایک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کیا اپنے رائٹس فارگیو کر سکتے ہیں, اپنے بیانیوں کو فارگیو کر سکتے ہیں, اپنی کانسٹیٹوئنسی کو فارگیو کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہوگا آنے والے وقت میں. اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آتی ہے تو آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب بھی کیا کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. کل پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ.